جب بھی کسی قوم کو یا کسی فرد کو دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو اکثر دو ہی راستے دکھائی دیتے ہیں، یا تو مزاحمت کی جائے یا پھر مصالحت کر لی جائے۔ تو آج ہم اسی دو راہے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی قرآن کے ایک بہت ہی طاقتور اصول کی روشنی میں۔ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ زیادہ بڑی قیمت کس چیز کی ہے؟ دشمن کے آگے جھک جانے کی یا پھر اس کے خلاف ڈٹ جانے کی؟ دیکھیے، یہ وہ سوال ہے جو اکثر ایک دھوکے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مزاحمت کا مطلب ہے تباہی اور مصالحت ہی بچت کا واحد راستہ ہے۔ اچھا، اس موضوع کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم آج کی گفتگو کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس فریب کو سمجھیں گے جو دشمن ہمارے سامنے رکھتا ہے، پھر دیکھیں گے کہ قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ 3 خدائی گارنٹیاں کیا ہیں جو اس جواب کو مضبوط کرتی ہیں، پھر کچھ عملی مثالیں دیکھیں گے، اور آخر میں اس سب کا نچوڑ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ فریب کارانہ دوراہا ہے جہاں دشمن آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ انتخاب آپ کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کو صرف ایک ہی راستے پر دھکیل رہا ہوتا ہے۔ دشمن کا بیانیہ یا نیریٹو بہت سادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بھائی ہم تو آپ کی ترقی چاہتے ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، بس آپ یہ جو مہم جوئی کر رہے ہیں نا، اسے چھوڑ دیں، ہماری بات مان لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی مزاحمت کو ایک بہت بڑا بوجھ اور سر جھکانے کو ایک بہت آسان حل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک فرق کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اسلام عزت والی صلح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یعنی ایسی صلح جو باہمی احترام اور سچائی پر مبنی ہو، مگر یہ اس دھوکے بھری مصالحت سے سختی سے منع کرتا ہے جو ایک ایسے مسافے کی طرح ہے جس میں زہر میں بھجا ہوا خنجر چھپا ہو۔ ایسی مصالحت دراصل خودکشی کے مترادف ہے۔ تو پھر اس دھوکے اور دباؤ کے ماحول میں صحیح راستہ کیسے چنا جائے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے قرآن مجید سے۔ تو اب ہم سیدھا اس الہی حکم کی طرف چلتے ہیں جو اس ساری کنفیوژن کو ختم کر کے ایک بالکل واضح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 35، فَلَا تَحْنِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ ترجمہ یہ ہے کہ پس تم کمزور نہ پڑو اور صلح کی دعوت نہ دو، کیونکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس پوری بحث کا سمجھیں مرکزی نقطہ ہے۔ اس آیت کا جو پہلا اور سب سے اہم حکم ہے نا، وہ ہے فَلَا تَحِنُوا، یعنی ہمت نہ ہارو، کمزوری مت دکھاؤ۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم ہے کہ جب آپ برتر پوزیشن میں ہوں تو کبھی بھی پہل کر کے دشمن کو ذلت آمیز صلح کی دعوت نہ دیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اعتماد کی، اتنی ثابت قدمی کی بنیاد کیا ہے؟ تو دیکھیے، قرآن صرف حکم نہیں دیتا، وہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ اسی آیت میں آگے 3 ایسی الہی ضمانتیں دی گئی ہیں جن پر کبھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی مزاحمت کی اصل بنیاد ہیں۔ یہ 3 ضمانتیں کیا ہیں؟ پہلی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی تم ہی غالب ہو۔ دوسری، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور تیسری، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یعنی وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پہلی ضمانت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ مستقبل کا کوئی وعدہ نہیں، بلکہ یہ ایک موجودہ حقیقت کا اعلان ہے۔ یعنی حق پر ہونے کی وجہ سے آپ پہلے ہی اخلاقی، روحانی اور منطقی طور پر برتر ہیں، بس اس برتری کو پہچاننے کی اور اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ضمانت ہے واللہ معکم۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی کا حامی ہو تو پھر طاقت، عزت اور تاریخ کا دھارا سب کچھ اسی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو ہر قسم کے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسری ضمانت یہ ہر کوشش اور ہر قربانی کا حتمی نتیجہ بتاتی ہے، یعنی آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت، آپ کی قربانیاں، کچھ بھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم محفوظ ہے، اور اس کا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ چلیں، یہ تو ہو گئی تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم اصول صرف کتابوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کی دنیا میں بھی یہ زندہ ہے۔ یہ مختلف شعبوں میں کیسے عملی شکل اختیار کرتا ہے، آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔
ذرا ایک سفارتکار کا تصور کریں، جس دن دشمن پابندیاں لگاتا ہے وہ کمزوری دکھانے یا رعایتیں دینے کے بجائے ایک نئی سائنسی یا دفاعی کامیابی کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ عمل دشمن کو پیغام دیتا ہے کہ تمہارا دباؤ بیکار ہے کیونکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ یا پھر سوچیں ایک شہری ادارے کے بارے میں جو شہر بھر میں اپنے سائنسدانوں، اپنے ہیروز کی تصویریں لگاتا ہے اور نیچے لکھتا ہے ہم برتر ہیں کیونکہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ یہ معاشرے میں خود اعتمادی پیدا کرنے کا کتنا زبردست طریقہ ہے۔ اسی طرح وہ صحافی ہے جو مزاحمت کی قیمت پر رونے دھونے کے بجائے اس کے نتیجے میں جو کامیابیاں مل رہی ہیں ان کو دنیا کے سامنے لاتا ہے۔ وہ کمزوری کا نہیں بلکہ طاقت کا داستان گو بن جاتا ہے۔ اور وہ تاجر جو درآمدی پابندیوں کو ایک خطرہ نہیں بلکہ مقامی انڈسٹری کے لیے ایک موقع سمجھتا ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا اور واللہ معکم کی ضمانت پر یقین رکھتے ہوئے اس چیلنج کو ایک شاندار کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں ہمارے نوجوان جو کسی بھی بحث میں یا معاشرتی دباؤ کے سامنے اپنے اصولوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں، یہ اس آیت کی روح کو زندہ رکھنے کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ تو اب ہم اس پوری گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں یہ آیت ایک حکم سے بھی آگے بڑھ کر ایک مکمل منشور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس سارے تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ سورہ محمد کی یہ آیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر اس قوم کے لیے، ہر اس فرد کے لیے عزت، وقار اور خود مختاری کا ایک منشور ہے جو آزادی کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حتمی پیغام کیا ہے؟ وہ یہ کہ حقیقی اور پائیدار امن کا راستہ کمزوری دکھانے یا جھک جانے سے کبھی نہیں نکلتا۔ یہ راستہ ہمیشہ طاقت، خود انحصاری اور عزت نفس سے ہو کر گزرتا ہے۔ یاد رکھیے، امن کمزوروں کی خواہش نہیں بلکہ طاقتوروں کا ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس موضوع پر یہ گہرا اور بصیرت سے بھرپور تجزیہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے سید محمد کاشف رضا نے۔